واقعہ کربلا تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ یہ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو نظریات کی لڑائی تھی۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا پیارا لاڈلا بیٹا تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے اور حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید سرجون، جریر، اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل بڑھ کر جوان ہوا، اور حسین ابن علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے ریگزار میں حق و باطل کے دو نشان پیدا ہوئے۔ اقبال نے کیا ہی خوب اس کا نقشہ اپنے اشعار میں کھینچا: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آیت پذیر، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ کربلا کے میدان میں ہونے والا تھا سب پہلے ہی بیان فرما دیا۔ سب کچھ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین سے بڑا پیار فرماتے تھے، حسین کو بڑا ہی لاڑ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ نے سجدے کو طول دے دیا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ صحابہ اکرام کو یہ لگا کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کی روح پرواز ہو گئی ہے، یا شاید کہ ان پر وحی کا نزول ہو رہا ہو۔ جب اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل ہوئی، تو صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ، کیا ماجرا تھا کہ آج آپ نے سجدے کو بڑا لمبا کر دیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، آج میری پیٹھ پر حسین جلوہ گر تھا، حسین میری پیٹھ پر سوار ہو گیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے سجدے سے سر کو اٹھاؤں اور حسین میرا گر کر چوٹ کھا جائے۔ حسین کی چوٹ بھی مصطفیٰ کو برداشت نہیں تھی کہ میرا حسین سجدے کی حالت میں بھی اگر پیٹھ پر سوار ہو جائے تو مصطفیٰ نہیں چاہتے کہ سجدے سے اٹھا جائے اور حسین کو چوٹ لگ جائے۔ حسین کو اتنی سی تکلیف دینا برداشت نہیں تھی مصطفیٰ کو۔ ایک دن اللہ کے نبی فاطمۃ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے، حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، فاطمہ، حسین کو چپ کرو، انا بکاؤہ یؤذینی، اے فاطمہ، میرے حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ جب میرا حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا حسین کن تکلیفوں سے دوچار ہوگا، میرا حسین کن تکلیفوں سے بھی گزرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین سے بڑا ہی پیار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی حسین سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگوں، جو بھی میرے حسین سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ حسین کی محبت کو لازم پکڑ لو، اور جو شخص حسین سے محبت نہیں کرتا یاد رکھنا اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ بے شک حسین کی محبت لازم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو کوئی بھی آل محمد کی محبت میں مر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شہید مرا، شہید ہو کے مرا۔ یہ آپ کی آل کی محبت ہے جو آپ کو شہیدی کے درجے تک پہنچا رہی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو لازم پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے، اور پریکٹیکل دیکھنا ہو تو پھر کربلا چلو، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے تپتے ریگزار میں چلو،
کربلا کے میدان میں چلو، حسین کا صبر دیکھو، حسین کا استقلال دیکھو۔ حسین نے نبی کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانے کو دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے رفقا کی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد کی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بھانجوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بھتیجوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا، بلکہ کہیے یوں کہ مصطفیٰ کی محبت میں حسین نے دین کو بچانے کے لیے گھر کا گھر، کنبے کا کنبا، سب کچھ مصطفیٰ کے دین پر قربان کر دیا۔ یہ تھیوری جو قرآن سمجھاتا ہے اس کا پریکٹیکل حسین ہے، اس کا پریکٹیکل اہل بیت ہے۔ یاد رکھو، جس نے اہل بیت کو چھوڑا، آپ کی محبت کو چھوڑا، وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ آج ہم عشق کے دعوے تو کرتے ہیں، حسین سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن محبت کہاں ہے؟ محبت کہاں ہے؟ کہاں ہے عشق؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ 10 محرم آئے گا تو ڈھول بجائیں گے، 9 محرم سے شروع ہوں گے، 1 محرم سے شروع ہوں گے، 10 محرم تو ڈھول بجے گا۔ عشق کے تقاضے یہی ہے کہ ناچا جائے گا، گایا جائے گا، ماتم کیا جائے گا، گریبان چاک کیے جائیں گے۔ نہیں نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ حسین کی محبت نہیں ہے۔ حسین نے تو اس سے منع کیا ہے۔ جب حسین جانے لگے نا تو زینب کے قریب آئے، اے زینب، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو اپنے گریبان کو چاک نہیں کرنا، اپنے گالوں پر ہاتھ نہیں مارنا، اپنے بالوں کو کھول کر رونا نہیں۔ اے زینب، اگر میں شہید کیا جاؤں تو استقلال پائے، استقلال کو جنبش نہیں آنے دینا، کبھی بھی استقامت سے منہ نہیں پھیرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کس نے وصیت کی؟ حسین نے وصیت کی۔ آج ہم جن چیزوں کو حسین نے منع کیا تھا انہی چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں، تو پھر عشق کہاں؟ محبت کہاں ہے؟ محبت تو جب ہے جس چیز نے حسین سے منع فرما دیا اس سے باز آ جایا جائے، اس سے مانا جائے، اس سے رکا جائے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں کہ جس سے حسین نے منع کیا ہے وہی کام کیا۔ اور یاد رکھو، ماتم تو ان کے منائے جاتے ہیں جو مر گئے۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک میرا حسین زندہ رہے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں، جو میری راہ میں قتل کیے جائے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تم کو ان کے زندہ ہونے کا شعور نہیں۔ بے شک، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ آپ بتائیے کہ مال اعلیٰ ہے کہ جان؟ جان کے مقابل میں مال ہیچ ہے، اور جان مال کے مقابل میں اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مثال اس شخص کی جو اپنے مال کو رب کی رضا کے خاطر رب کی راہ میں خرچ کرے، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں ڈالا گیا، پھر اس سے 7 بالیاں نکلی۔ انبتت 7 سنابل، اس سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ کتنے ہو گئے؟ 700۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اس کی نیکی کو 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کی ادا کو پسند کرے، جو کوئی خلوص دل سے خرچ کرے، اللہ اس کا دگنا بھی کر دیتا ہے، 1400 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ مال جان کے مقابل میں ہیچ ہے، جان مال کے مقابل میں اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی ہیچ شے کو، لاش شے کو جان کے مقابل میں خرچ کرے، اللہ 1400 گنا تک عطا فرمائے، اور کوئی اپنی جان کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کرے تو کیا اللہ جان کے بدلے جان بھی نہیں دے؟ اگر اللہ جان بھی نہ دے تو پھر یہ تو انصاف نہ ہوا۔ پتا چلا کہ اللہ کوئی اگر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے دے تو اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے، ایسی جان عطا کرتا ہے، ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو اس زندگی سے 1000 درجہ افضل ہوا۔ بے شک۔ مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات، دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ کہنا تو بڑی دور کی بات، جو کوئی میری راہ میں قتل کیا جائے، کہنا تو درکنار، اس کو مردہ گمان بھی نہ کرے۔
بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے حضور رزق بھی پاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ جو کچھ اپنا فضل عطا فرماتا ہے وہ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو پتا چلا جو کوئی اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے وہ مرتا نہیں، زندہ ہے، اور ایسی زندگی جو اس زندگی سے ہزارہ درجہ افضل ہوا کرتی ہے۔ ماتم تو مردوں کے کیے جاتے ہیں، زندوں کے لیے۔ میرا حسین زندہ ہے، میرا حسین زندہ تھا اور میرا حسین زندہ رہے گا۔ کام وہ کرو جو میرے حسین نے بتائے، وہ نہیں جن سے حسین نے منع فرمایا تھا۔ یہ کیا ہے ڈھول تماشا؟ حسین نے تب بھی ماتم نہیں کیا، زینب نے تب بھی ماتم نہیں کیا جب اکبر کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، قاسم کا شباب چھینا جا رہا تھا، عباس کے بازو کاٹے جا رہے تھے، علی اصغر کی معصومیت کو چھینا جا رہا تھا، تب بھی حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تب بھی آپ نے ماتم نہیں کیا، تب بھی آؤ فگا نہیں کیا، تب بھی آپ نے استقلال میں کمی نہیں آنے دی، تب بھی آپ نے استقامت میں کمی نہیں آنے دی۔ اور جب آپ بھی شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی اپنے گھر والوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے زینب، اے شہروانوں، اے میرے گھر والوں، اے زین العابدین، سنو سنو، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو گریبان کو چاک نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، تم اپنے گالوں پر ہاتھ کو نہیں مارنا، بالوں کو کھول کر نوحہ نہیں کرنا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی کام جس سے حسین نے منع فرمایا۔ آج ہمارے یہاں علاقے میں سنا ہے کہ ڈھول بجتا ہے، 10 محرم کو 9 محرم کو ڈھول بجایا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تیرے باپ کا انتقال ہو جائے، اپنے باپ کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو، پھر ڈھول بجا کے تیری ماں کا انتقال ہو جائے، ڈھول لے کر آ، ڈھول کو بجا کے دکھا۔ تیرے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، ڈھول لے کر آ، ڈھول کو بجا کے دکھا۔ جب کسی عزیز کی میت پر تو ڈھول نہیں بجا سکتا تو پھر حسین کی شہادت پر ڈھول کیسے بجا سکتا؟ ان کاموں سے رکا جائے۔ محبت تو یہ ہے کہ حسین جب زین سے نیچے گرنے لگے نا تو کہتے ہیں اللہم رضن بقضائک صبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ حسین نے سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اپنے بچوں کو دے دیا، بھتیجوں کو دے دیا، بھانجوں کو دے دیا، سب کچھ چھنانے کے بعد بھی حسین کہہ رہا ہے اے مالک میں تیری بلاؤں پر راضی ہوں، تیری عطا کردہ مصیبتوں پر راضی ہوں، اے مالک تو نے جتنی بلائیں مجھ پر بھیجی سب پر راضی ہوں، اے مالک اب تو یہ تو بتا حسین تو راضی ہے، تو راضی ہے کہ نہیں؟ تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ تو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر! ہاتھ اٹھا کر بولیں نعرہ تکبیر! اچھا ایک بات بتائیے جسور والوں کہ نعرہ بھی میں ہی لگاؤں جواب بھی میں ہی دوں، مشورہ کر کر بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، علماء اہل سنت۔ سجدے میں سر ہے، زخموں سے چور چور ہے حسین، نڈھال ہے حسین، کمزور ہے حسین، لیکن سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی صدائیں لگا رہا ہے، رب کی پاکی بول رہا ہے اور دنیا کو درس دے رہا ہے۔ اے لوگوں حالات کیسے ہی ہوں، مصیبتیں کتنی آئیں، پریشانیاں کتنی ہی آئیں، لیکن کبھی بھی نماز سے منہ نہیں موڑنا، کبھی بھی نماز سے منہ نہیں موڑنا۔ حسین نے درس نماز کا دیا ہے، حسین نے درس صبر کا دیا ہے۔ اے لوگوں اگر حسین سے کچھ سیکھنا ہے تو نماز سیکھو، صبر سیکھو، استقلال سیکھو، استقامت سیکھو۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ نماز ہمیں نہیں پڑھنی
اے لوگوں، چاہے کتنی ہی مصیبتیں آئے، چاہے کتنی ہی پریشانیاں آئیں، چاہے کتنے ہی غم تم پر ٹوٹ جائیں، لیکن کبھی بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر واقعی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین سے عشق کرتے ہیں، تو جو کچھ یہ ڈھول تماشا بازا ہے، ماتم ہے، اس سے باز آیا جائے، اور جو کچھ ہم کو حسین نے تعلیمات کربلا کے میدان میں دی ہے کہ نماز پڑھی جائے، صبر کیا جائے، صبر کا دامن نہ چھوڑایا جائے، ان چیزوں کو اپنایا جائے، دین کی تعلیمات پر، اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک ہم سے جو بھی بولنے میں سہبن قصدن حمدن غلطی عمل اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، ہم سب کو حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی فرمائش پر منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ شاد بچوں کی یہ فرمائش ہے، طلباء نے یہ فرمائش کی ہے کہ کلام پڑھیں۔ وہی کلام پڑھنے جا رہا ہوں، ایک بار درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین نبی کے واسطے گھر بار لٹانا کیا بات ہے، بہت آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ دین نبی کے واسطے گھر بار لٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے خون بہانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اسلام کی بقا کے لیے خون بہانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اور شیخ سمت فرمائیں، پانی کا بند کرنا بس ہے فضول گئے، صبر و رضا تو آل نبی کا اصول گئے، پانی کا بند کرنا بس ہے فضول گئے، صبر و رضا تو آل نبی کا اصول گئے۔ شبیر بولے شمر سے سر میرا جھکانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ شبیر بولے شمر سے سر میرا جھکانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اور تلوار لے کے حضرت اکبر نکل پڑے، کیا بات ہے، بہت ایسا لگا کہ فاتح خیبر نکل پڑے، کیا بات ہے۔ تلوار لے کے حضرت اکبر نکل پڑے، ایسا لگا کہ فاتح خیبر نکل پڑے، دشمن یہ بولا تنہائی نے جا کے ہرانا آسان نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اپنے ہاتھوں کو نبی کا جھنڈا لہرا کر بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، بس لگے اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری۔ دشمن یہ بولا تنہا انہیں جا کے ہرانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اور زہرا کا لال زینب دلگیر کی طرح، یعنی جناب حضرت
شبیر کی طرح صحرا کا لال زینب دلگیر کی طرح یعنی جناب حضرت شبیر کی طرح نیزے پہ چڑھ کے آیت قرآن سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، نیزے پہ چڑھ کے آیت قرآن سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، دین نبی کے واسطے گھر بار لٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ویسے فرمائشیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک کلام کی حضرت کی بھی فرمائش ہے اور محفل سے بھی کچھ لوگوں نے لکھ کے بھیجا اور آواز آ رہی ہے۔ رات میں بھی مدینے کی چند اشعار پڑھنے کو کہا گیا، 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا گئے کیا بات ہے جینے کی، کیا بات ہے، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ، وہ پیرس پہ مرنے والے لندن پہ مرنے والے لندن کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، کس طرح کرے کوگی تعریف مدینے کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کس طرح کرے کوگی تعریف مدینے کی، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے، کیا بات ہے، بہت لو پھر مجھے اے شاگ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، اور مدینہ جانے والوں جاگو جاگو فی امان اللہ، کبھی تو میرا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے گئے، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے گئے، سرکار جگاتے گئے تقدیر کمینے کی، سرکار جگاتے گئے تقدیر کمینے کی، بس راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، جینے میں
ہے جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا